کے رسول نے روکا ہوا ہے۔ جب مہندی کی رات ایسے کام کیے جاتے ہیں، نکاح تو سنت رسول ہے، نکاح کو ہر کوئی کہتا ہے آقا کی سنت ہے، تو جس سنت کی بنیاد گوبر سے رکھی جائے وہاں اوپر بنیاد کیا بنے گی، وہاں اوپر عمارت کیا بنے گی؟ تو اس لیے اس مہندی کی رات کے اندر ضرور خوشی کا اظہار کیجئے۔ دوست احباب اکٹھے ہوتے ہیں، یقیناً اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن خوشی صرف اس حد میں کیجئے جس کی شریعت اجازت دیتی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی صحابہ کو تلقین کی تھی اس بات کی کہ خوشی کا موقع ہے، خوشی کا اظہار کرو، لیکن خوشی کی وہ حد بندی جو رب اور اس کے رسول نے لگائی ہے اس میں رہتے ہوئے خوشی کی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ہر ایسا کام جس سے رب اور اس کے رسول نے روکا ہوا ہے، جب بندہ قدم اس میں رکھتا ہے، کیونکہ کئی ایسی مہندی کی راتیں گزری ہیں، میرے علم میں آئی ہیں کہ جس مہندی کی رات میں رقص و سرور عورتوں کا ہوتا ہے، مردوں کے مجمع میں ہوتا ہے، اور اس رات میں شراب پلائی جاتی ہے۔ اب جہاں پر شراب پلائی جائے وہاں اللہ کی رحمتیں کیسے نازل ہو سکتی ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تو حدیث پاک ہے کہ ہر وہ واسطہ جو شراب میں ملوث ہو، میرے آقا فرماتے ہیں اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو کھجوریں یا انگور شراب بنانے کی نیت سے خریدے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، جو ان کو اٹھا کر لائے شراب بنانے کی نیت سے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، جو ان کا پانی ان سے نکالے شراب بنانے کی نیت سے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، جو آگ پر پکائے شراب بنانے کی نیت سے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، جو برتنوں میں ڈالے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، جو پلائے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، جو پیے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ اللہ۔ تو جہاں پر، اور آپ کو پتہ ہے رحمت اور لعنت یہ ہے متضاد، جیسے رات کا مطلب ہے کہ اب دن نہیں ہے، دن کا مطلب رات نہیں ہے، اور ایسے ہی جہاں پر رحمت ہے وہاں لعنت نہیں ہے، جہاں لعنت ہے وہاں رحمت نہیں ہے۔ جو جن شادیوں میں ایسے کام کیے جاتے ہیں جو رب کی رحمت سے دوری کا سبب ہے، وہاں پر برکتیں اور خیریں کہاں سے آ سکتی ہیں؟ تو الحمدللہ ان احباب نے یہ احباب کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کا مقصد یہ ہے رب کا ذکر ہو جائے، اس کے محبوب کا ذکر ہو جائے، رب کا ذکر ہو جائے اور اس کے محبوب کا ذکر ہو جائے۔ کتنی خوش قسمتی ہے، دیکھیے رب تعالیٰ کا ذکر ہر کوئی بندہ اپنے گھر میں کرے، کرنا چاہیے، اس کرنے کا اجر بھی ہے، لیکن جس وقت اکٹھے بیٹھ کر یاد الہی کی جاتی ہے، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتی ہے کہ جس وقت لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر، ان کا خاندان ایک نہیں ہوتا، ان کا قبیلہ ایک نہیں ہوتا، رہنے کی جگہ ایک نہیں ہوتی، مختلف جگہ سے ہوتے ہیں لیکن ایک جگہ پر جمع ہو جاتے ہیں، ان کا جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ رب تعالیٰ کا ذکر کیا جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی رحمت ان کو ڈھانپ لے۔ سبحان اللہ اللہ۔ اور ایک حدیث پاک میں بڑی تفصیل سے آتا ہے کہ اللہ پاک روزانہ آسمان سے ملائکہ کو بھیجتے ہیں، ان ملائکہ کے ذمہ ایک ہی کام ہے کہ تلاش کرو زمین کے کن کن حصوں پر میرے بندے اکٹھے بیٹھ کے ذکر کریں۔ اکیلے ذکر بھی ذکر ہے، ضرور کیجئے اکیلے ذکر اپنے گھر میں، کمرے میں، مسجد میں، لیکن یاد رکھنا اکیلے ذکر کریں گے تو یہ دائیں کندھے والا لکھنے والا ہے۔ اللہ۔ ہر بندے کے ساتھ دو فرشتے ہیں نا حدیث پاک کی روشنی میں، کرامن کاتبین، ادھر والا اچھائیاں لکھنے پر مامور ہے، ادھر والا اللہ نہ کرے غلطی ہو جائے اس کی ڈیوٹیاں لکھنا۔ اگر اکیلے ذکر کریں گے تو لکھنے والا ایک ہے، لیکن محفل ذکر کی فضیلت دیکھیے، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ پاک روزانہ آسمان سے جماعت در جماعت، گروہ در گروہ ملائکہ کو اتارتے ہیں، ان ملائکہ کے ذمہ ایک ہی کام ہے، تلاش کرو زمین کے کن کن حصوں پر میرے بندے اکٹھے بیٹھ کے ذکر کریں۔ اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس وقت ایک گروہ کا ایک فرشتہ محفل ذکر کو دیکھ لیتا ہے، اور آج ہم اس حدیث پاک کو سامنے رکھ کر کہہ سکتے ہیں
کہ 302 چک کے اندر جب ایک فرشتے نے دیکھا کہ اللہ اللہ ہو رہی ہے، خاندان ایک نہیں، برادری ایک نہیں، لوگوں کی منزل ایک نہیں، گھر الگ الگ ہیں، لیکن جمع ہو گئے ہیں رب کی یاد کے لیے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتہ کہتا ہے باقی کو، ہلموا الی حاجتکم، ہلموا الی حاجتکم، آ جاؤ جس حاجت کے لیے، جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے اللہ پاک نے بھیجا وہ کام مل گیا۔ سبحان اللہ، ہلموا الی حاجتکم، میرے آقا فرماتے ہیں جہاں پر محفل ذکر ہو رہی ہوتی ہے ملائکہ ان کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں، جتنی دیر ذکر کرنے والے ذکر کرتے رہتے ہیں ملائکہ ان کے ذکر میں شامل رہتے ہیں۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا فرماتے ہیں جب ذکر کرنے والے دعا مانگ کے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں ملائکہ اپنے وقت مقررہ پر اللہ پاک کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ، اور جو الفاظ ہیں حدیث پاک کا ان کا ترجمہ باوجود اس کے کہ اللہ پاک کے علم میں سب کچھ ہے، پھر بھی اللہ پاک ملائکہ سے پوچھتے ہیں کیوں؟ یہ الفاظ کیوں آئے؟ اس لیے کہ کوئی بندہ کہہ سکتا تھا کہ جب اللہ پاک نے آپ دیکھا ہے، وہ ہر چیز کو سن بھی رہا ہے، ذرے ذرے کو دیکھ بھی رہا، تو پھر اللہ پاک نے پوچھا کیوں؟ حدیث پاک میں ہے باوجود اس کے کہ اللہ پاک کے علم میں سب کچھ ہے، لیکن اللہ پاک ملائکہ سے پوچھتے ہیں میرے ملائکہ زمین پر گئے تھے کیا دیکھا؟ اللہ، ملائکہ عرض کرتے ہیں یا رب العالمین تیرے بندے ایک جگہ پر اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، اللہ پاک فرماتے ہیں وہ کر کیا رہے تھے؟ ملائکہ عرض کرتے ہیں ہم یحمدونک ویقدسونک ویکبرونک ویستغفرونک، میرے مولا وہ تیری تعریفیں کر رہے تھے، ہم یحمدونک تیری حمد کر رہے تھے، وَيُقَدِّسُونَكَ تیری پاکی بیان کر رہے تھے، اللہ، وَيُكَبِّرُونَكَ تیری عظمت و جلالت و بڑائی کا ذکر کر رہے تھے۔ چوتھا کام وَيَسْتَغْفِرُونَكَ نیکیاں کر کے ذکر کر کے اپنے گناہوں کی معافیاں پھر بھی مانگ رہے تھے، نیکی پر غرور نہیں، تکبر نہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَكَ تیری بارگاہ سے معافی التجا کی کر رہے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں ملائکہ گواہ ہو جاؤ میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، ملائکہ گواہ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، یا علی، یا غوث اعظم، مرحبا۔ تو اس وقت میرے آقا سے فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں ملائکہ گواہ ہو جاؤ میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ جب یہ اعلان ہوتا ہے نا، یہ اعلان کیونکہ بڑی رحمت والا اعلان ہے کہ گناہوں کو معاف کر دیا، ایک فرشتہ عرض کرتا ہے یا رب العالمین میری ایک عرض ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں بول۔ فرشتہ عرض کرتا ہے یا رب العالمین سارے بندے تیرے ذکر کے لیے تو نہیں آئے تھے، اللہ اللہ، سارے بندے، حالانکہ بات ہے دل کی، دل کے اندر کی، نیت کا تعلق دل سے ہے، زبان سے صرف نیت کا اقرار کیا جاتا ہے، اصل نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ اور یہ اندر کی بات جو نا دل کے بارے میں سلطان العارفین فرماتے ہیں دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیا جانے، اللہ، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیا جانے ہو۔ اور اس کی مثال یہ الفاظ میرے اپنے حدیث پاک نہیں کہ اگر کوئی بندہ گزرتا ہوا جا رہا ہے، نہ اس کو محفل کا پہلے پتا ہے نہ اس کو کسی نے دعوت دی، لیکن گزرتا ہوا جا رہا تھا، دیکھا محفل ذکر لگی ہوئی ہے، اس کا بھی دل کیا آ کر بیٹھ گیا۔ اب وہ باقاعدہ طور پر گھر سے وضو کر کے تو آیا نہیں محفل کے لیے، لیکن گزرتا ہوا جا رہا تھا یا کوئی کسی دوست کو بلانے گیا، مثال دے رہا ہوں، لیکن پتا چلا کہ دوست محفل میں ہے تو گیا تھا دوست کو بلانے، کسی کام جانا تھا، دوست محفل میں تھا، وہ بھی اس کے پیچھے محفل میں آ گیا۔ اب فرشتہ اللہ پاک کے دربار میں کہتا یا رب العالمین آپ نے تو اعلان کر دیا میں نے گناہوں کو معاف کر دیا، لیکن سارے بندے تیرے ذکر کے لیے نہیں آئے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں اے فرشتے بیٹھ جا، ہم الجلساء لا یشکا جلیسہم، وہ ایسے بیٹھنے والے ہیں جو بھی بیٹھ گیا بدبخت واپس نہیں جائے گا۔ اللہ، سبحان اللہ، ہم الجلساء
لا یشقا جلیسہم، وہ ایسے بیٹھنے والے ہیں جو بھی بیٹھ گیا بدبخت واپس نہیں جائے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے اے فرشتے خاموش ہو کر بیٹھ جا، میں نے ذکر کرنے والوں کی وجہ سے سب کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اب یہ حدیث پاک کا ترجمہ آپ نے سنا، میں اس حدیث پاک کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ کر ایک الفاظ بولتا ہوں۔ وہ الفاظ یہ ہیں کہ محفل ذکر بخشش الہی کا ایسا بازار لگ جاتا ہے جس میں کھوٹے سکے بھی چل جاتے ہیں۔ محفل ذکر کیونکہ اپنی اپنی ایسے بازار خصوصیات ہوتی، کچھ لوگ کہتے ہیں جمعہ بازار سے خریداری کرو، اتوار بازار سے خریداری کرو، اور ایسے رمضان شریف آتا ہے کہتے ہیں سستا رمضان بازار سے جاؤ۔ حالانکہ دکانیں موجود ہوتی شہر میں، لیکن لوگ بازاروں کا رخ کرتے ہیں۔ کوئی تو بات ہے نا بازاروں کی، آخر کوئی تو خصوصیات ہے، اتنا رش بڑا ہوتا ہے۔ اور محفل ذکر یہ بخشش الہی کا، رحمت الہی کا، عطائے ربانی کا ایسا بازار لگ جاتا ہے جس میں کھوٹے سکے بھی چل جاتے ہیں۔ جو ذکر کے لیے آتا ہے گناہ اس کے بھی معاف ہو جاتے ہیں، جو اچانک راہ چلتے چلتے آتا ہے گناہ اس کے بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو بھی آ گئے محفل ذکر میں اس پر اللہ پاک کی رحمت چھا جاتی ہے۔ بے شک۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا قرآن حکیم کے اندر فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندے